إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا وحده لا شريك له لا شريك له ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی
قابل صد احترام معزز محترم مکرم علماء کرام، گرامی قدر سامعین مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، گلشن توحید و سنت مرکز توحید و سنت جامعہ عربیہ اسلامیہ ٹمن کا سالانہ جلسہ سابقہ دور کی طرح انعقاد پذیر ہے۔ اس ادارے کی بنیاد ولی کامل پیکر اخلاص استاذ العلماء حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب نبر اللہ مرقدہ آمین اردو چ گفتگو کراں یا اپنی بولی چ؟ انہاں اپنے مبارک ہتھاں نال اس دی بنیاد رکھی، پھر تنے تنہا تقریباً نصف صدی اس کی آبیاری فرمائی۔ باغ مالی کے دیندا جی پانی، پنجابی دا شاعر آتا مالی دا کم ہے پانی لانا تے بھر بھر مشکاں لاوے، مالک دا کم ہے پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہر مالی اپنے باغ نو پانی لیندا، لیکن مدرسے دا استاد اور مالی اپنے باغ نو جگر دا خون لیندا۔ اے پودا
جگر دے خون نال ہرا بھرا رہندا، اور یقیناً اس ہستی نے اپنے جگر دا خون صرف کیتا، اور آج الحمدللہ انہاں دی وفات تو بعد بھی انہاں دا قائم کردہ ادارہ قائم اور دائم اللہ قیامت دی صبح تک قائم اور دائم رکھے۔ انہاں دے انتقال تو بعد الحمدللہ اے انہاں دے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ اس وقت حفظ دی ایک کلاس ہوندی گئی، ہن 2 کلاساں، اور ایک گل میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ آخر اتھوں دا حفظ پڑا ہوا بچہ تساں کسی بھی معروف قاری صاحب دے کول لے جاؤ، انشاءاللہ بفضل اللہ وبرحمت اللہ اس نو حفظ کرن تو بعد قرات پڑھن دی ضرورت نہ راسی۔ پھر اس دے نال کھوئیاں شہر بر لبے سڑک رحمانیہ مسجد، اس دے وچ الحمدللہ مسافر طلبا اللہ دا قرآن پڑھ رہے، اور ادارہ بھی اس سے ادارے دی شاخ ہے، اور اس کے نال نور پور شہر اساڈے عزیزم بھائی حضرت مولانا قاری شیراز صاحب زیدہ مجدو، انہاں پھر اس کی شاخ قائم کی تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وچ بھی تقریباً 50-55 تک طلبا اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور او اندر بیٹھے نے ایک لباس والے کیڑے خوبصورت پہ لگتے ہیں۔ انہاں مدارس کا کی کم میں انہاں دا کم ہی دے عوام الناس اپنا بچہ لے کے آندے ہوں، انہاں اساتذہ دے حوالے کریں گے، لے کے آندے تا وہ بچہ الف نو کلی بھی نہیں سمجھے گا ہوگا، 3-4 سال تو بعد جدو مدرسے والے بچہ واپس کریں دن تا اس دے سینے میں 3 سپارے دا قرآن محفوظ ہوگا۔ اور پھر حضرت استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے بچیاں دے تعلیم دے نال وقت دی اشد ضرورت بچیاں دی تعلیم، اور یقیناً میں آخر اس وقت بچیاں دی بنسبت بچیاں دی
دینی تعلیم دی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس واسطے زیادہ ضرورت ہے کہ جس دور کو تسا میں گزر رہے ہیں اس وقت بے حیائی دا سورج سوا نیزے تے کھلوتا، فحاشی عریانی، بے حیائی، بے راہ روی اپنی حدود کو کراس کر رہی ہے۔ نوبت پئی جا رسید مسجد وزیر خان دا صحن، سمجھ گئے ہو؟ سمجھ گئے ہو؟ لہذا بچیاں دی تعلیم دی اشد ضرورت کو مد نظر رکھیندے ہویا حضرت استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے انہوں دی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ عام لوگ سمجھیں گے اس نے بھائی بڑا سوکھا کام ہے، اے دن جیسی جٹاں دی مثال ہوندی نا، جٹ آدھے واہ جی واہ بولیاں نا کیڑا کام ہے، کھینے تے سوندے تے وقت سین کے اٹھن دن تے وقت کھین دن تے وقت سین پاؤندے۔ شاید اس مجمع تو میرے بھائی موجود نہ ہو سن، انہوں نے والد صاحب موجود ہیں، میں جن کی گل تو دسن لگا وہ آدھے میں ایک دن رات میں آیا ہوں، وہ سعودی عرب ہے، میں آیا مولانا خلیمان صاحب کو ملن واسطے، کہ میں آیا انہیں گھر کا دروازہ کھولا، بجے جو چارپائی ہٹائی، مین گیٹ درگے چارپائی اپنی بچھائی ہٹائی اور آدھا میں بیٹھا، میں دیکھا کہ چارپائی دے چار پامیاں دے تھلے مٹی دے برتن چ پانی پایا ہویا کہ وہ چارپائی بچ پئی کہ قرب و جوارے چ پیڑے اتنے ہیں۔ اور وہ حدیث صاحبہ دے میں آگے حضرت عید کے لیے جائے سمجھ نہیں آکھن لگے حاجی رفیق تن کے دساں ایک گھر گھوٹو میں اپنے گلے چ پایا، لہذا اے بچیاں قوم دی امانت میرے کو، اس واسطے میری رات دیاں نینداں اڑ گئیاں، میں اس دروازے میں چارپائی کاٹ کے سوتا ہوں، اس رکھوالی واسطے۔ اس سوکھا کام میں یا اوکھا ہے جی، وطناک سو مولی کھین دن تے سون دن تے سین کے اٹھ کے بات کھین۔ آج الحمدللہ اس سے انہیاں دے لگے ہوئے پودے وچ دو بچیاں دورہ حدیث کر کے فارغ ہو رہی ہیں۔ اس کی غرض کے ہے، غرض کی ہے، اردو کا ایک مقولہ ہے، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ اور ایک پڑھ گئی نا، اس دی گود پہلا سکول تے مدرسہ ہے، پہلی کلاس ماں دی گود ہے، اس گود بچہ تربیت حاصل کریں گا، بچی تربیت حاصل کریں گی۔ آج دی بچی کل دی ماں ہے، اس دی گود بچے تے بچیاں نے تربیت حاصل کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں
خدیجہ ہوئے تو پتر محمد پیدا ہوگا، یہ ماں فاطمہ ہوئے نا بس پتر حسن و حسین پیدا ہوگے، یہ ماں ہاجرہ ہوئے تو پتر اسماعیل جنم گندا، اس ماں کی تربیت دیکھو، تربیت دیکھو اس ماں کی، اس بچے دا باپ شام وچ رہندا تے اس کی ماں تے اس کا بیٹا او حرم دے قریب رہندا، مہینے کی مسافت پیدل، باپ اٹھے ماں دے کول بچہ ہے، باپ آندا خواب دیکھدا ذوالحج دا مہینہ ہے تے بات بیٹے کول ویندا، بات بیٹے نو آدا پترا میں یہ خواب دیکھیا، کی دیکھیا؟ خواب دیکھیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ باپ اپنے پتر نو آدھے میرے پترا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب وچ ویکھیا میں تن ذبح پیا کرندا، میرے پترا فانظر ماذا تری، دس بچیا چون کے آدائیں تونی کے مرضی ابراہیم علیہ السلام، مشورہ نہیں امتحان پیا گندے، چونکہ باپ امتحان دیاں بھٹیاں جو پھر کے آیا ہے، کندن بن کے آیا کھلوتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب ذوالجلال فرمائے میں ابراہیم نو آزمائشاں وچ پایا، اے آزمائشاں دیاں بھٹیاں وچ گیا ہے، رب ذوالجلال فرمائے بڑیاں امتحانات تے ابتلاواں وچ میں ابراہیم نو آزمایا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ امتحان تے گھٹا نہیں ابراہیم علیہ السلام دا، پت کی ہویا امتحان ہوندا بندہ یا فیل ہوندا ہے یا پاس ہوندا ہے، اللہ پاک فرمائیں میں خالی پاس نہیں تھیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم 100 نمبر لے کے پاس ہویا، اس سے دا پتر ہن ابا کھلو گئے تے ابا آکھ گئے میرے پترا فانظر ماذا تری، کہ آکھ گئے میں تونی کے سلاوے میں دبے کھئی میں ذبح پیا کرندا، میرے مسلمان بھائیو اے جڑا پتر کھلو گئے اے ہون والا کل دا نبی ہے تے پتہ اسو پتر جان گئے کہ میرا باپ اللہ دا نبی ہے، نبی دا خواب وہی ہوندا ہے، کہندا خواب کہندا خواب کہندا جھلی قوم آئی نادانہ نہیں، خوابہ کی دین دی بنیاد رکھی سمجھ گئے دی کتھے جو کہ فلانے خواب آئے
تے فلانے دربار تے گئے ہاں تے ان اندر اپریشن کر چھڑے. میں آخیا پاکستان آرمی والے بیچارے ہندی ہارٹ دا ہسپتال بنایا ہوا پنڈی وچ سارے اڑے ہی نہیں دتا. خواب آیا اے مسلمانوں دے دین دی بنیاد خواباں تے نہیں رب دی کتاب تے رب دی کتاب تے بنیاد ہے. خواباں تے ساڈی بنیاد نہیں ہے اور کچیاں دیواروں تے پیر نہیں رکھے ویندے. پھسل ویندا ٹھہ ویندا دیواراں ٹھہ ویندیاں. قدم رکھے کر مضبوط چٹاناں تے اور سب کائنات وچوں مضبوط کتاب کیڑی ہے؟ بولے بولو اے کیڑی کتاب ہے؟ کون دی کتاب ہے؟ یا بنی انی ارا فی المنام. میں نہیں پتہ ہی مڑ کے بعد میں آپ پہ نہیں بہنا پیسے. میں تو مولانا علامہ اسمت اللہ خان صاحب نے دعوت دیتی ہے. پرسوں بھی میری انہوں نے ملاقات ہوئی جگہ تے اکٹھے ہیں جلسے تے فرمایا میں ضرور آساں لیکن شاید کسی معقول عذر بھی بنیاد تے وہ تشریف نہ لا سکے ہوں. تو اس واسطے میں وچ چلو وچ میں آمنا پہ ورنہ تہاڈی جان میرے تو چھٹی رہے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. پترا دس تسی کے مرضی امتحان پہ کیتا ہے ابا. ابو پتر کے آدھے یا ابا تفعل ما تؤمر. ابا جی جس گل دا حکم ملے کر گزرو میں تیار ہوں. پتر ذبح ہون واسطے تیار ہو گیا. ہن ابا ذبح کرن واسطے تیار ہو گیا. مینا وچ گھن گیا بچے نو گھن گیا مینا وچ تے پیو اپنے پتر نو لے کے اُتے ٹریا تے پیچھے حضرت اما ہاجرہ دے کول پہنچ گیا. ابلیس بن کے آ گئے ہاجرہ پتہ بھی تیرے پتر نو ابراہیم کدے لئی ویندا ہے. وہ آکھدی ہے کدی کام واسطے کدی ویندن جنگل چوں لکڑیاں توڑن واسطے کدی ویندن. انہیں واپس آوے سی نہ ہاجرہ نہ تیرے پتر نو ابراہیم ذبح کرن کدی ویندی. اکھے پتر نو کدے پیواں نے ذبح کیتا ہے. اکھے ہائے ابراہیم نو اللہ دا آرڈر آ گیا ہے حکم آیا ہے اللہ دا تے وہ اس واسطے نہیں ویندی تاکہ اما ہاجرہ قربان بننا اس ماں دیاں جتیاں دی خاک تو بھی قربان بننا. اس ماں نو جدوں آکھیا ہے پتر نو ذبح کرن واسطے نہیں ویندی تو کہ آکھن لگی ہے کیوں پیا کھڑیندا ہے. کہ اس کے والد نو اللہ دا حکم آیا ہے. اما ہاجرہ فرماندیاں نے تے رب دا حکم آیا ہے پر ایک اسماعیل نہیں لکھ اسماعیل ہومن میں قربان کر دے سا. عرض کرنا چاہتا ہے میرے بھائیوں عرض کرنا چاہتا ہے ماں دی گود مدرسہ ہوندی ہے. ماں تربیت کریں دیئے اولاد دی اے تربیت ہوئی ہے. پتر ذبح ہونے واسطے تیار ہویا ہے. علامہ اقبال مرحوم کدیں پڑھدا پڑھدا مینا وچ پہنچیا تے بن کے کیا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. فیضان نظر یا مکتب دی کرامت میں ہوں اقبال دے بول.
اقبال نور صحابی بالکل بالکل فیضان نظر دیے وے مکتب دی کرامت دیے وے فیضان نظر ابراہیم خلیل اللہ دا تے مکتب اما ہاجرہ دی او دے مکتب بولو یار کام بات بچے رہ گئے میرے انتہائی محترم دوست حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے نئے نئے خطیب بھی ہیں تے بہت اچھے خطیب بھی ہیں وہ تشریف لے آئے رات اسی دوئیں اکٹھے آئے کی وہ کیا دے مولانا اسحاق صاحب دی گل میں یاد آ گئی جانتے مولانا اسحاق صاحب جی اللہ انہوں دی قبر انہوں سنوالا لے وہ ایک دفعہ سی جلسے تے آئے تو فرمان لگے اسی دوائیں تک کھاری دے تھلے دکے ہوئے ککڑا یہ تو اپنا ایک مزاج ہے اسی تو ایک لیے کٹھیاں راتی کھاری تھلے دکے ہوئے تے آج چونکہ مولانا اسمت اللہ صاحب دی کسی قابل اعتذار گزر دی وجہ تو کر کے تب میں انہاں کے ہونے گزارش کی وہ آرام فرما رہے ہیں اللہ انہاں جزائے خیر دے لے کہ انہاں اس گزارش میں شرف قبولیت بخشا وہ تشریف لے آئے میں بلا تاخیر انہاں دعوت دیتا چاہ بشک نچا پیمن دعوت دیتا وہ تشریف لے آمن اپنا بیان فرمائیں حضرت مولانا محمد مفتی محمد عمر صاحب